الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے افغانستان اینڈ ریجنل سچویشن، اس میں اسماعیل میرے ساتھ ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ایجنڈا ہے وہ یہ کہ ایک تو جو لیکچر سیریز یہ ہے اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ انفارمیشن اس کے بارے میں، پھر آج کا جو ٹاپک ہے اس کی ریلیونس، کنٹمپریری اس وقت ایشو کیا ہیں اور کیوں یہ ایگزامز کے اندر یا ادروائز ایگزامز کے علاوہ بھی کام آ سکتے ہیں۔ گیسٹ اسپیکر کا میں آپ کو مختصر سے تعارف کرواؤں، میرے بہت اچھے دوست ہیں جن کو میں اگر اپنی لائف کے 10 امپورٹنٹ ترین لوگوں کا اگر مجھے کہیں ذکر کرنا پڑے تو اسماعیل کا ذکر ان 10 لوگوں میں ضرور ہوتا ہے۔ ریزن بینگ کہ 2010 میں ہم نے ایک ساتھ امریکہ میں ہماری دوستی ہوئی، ہم نے چیزیں پڑھی، پھر فار دا پاسٹ 11 ایئرس ہم رابطے میں رہتے ہیں۔ میں بہت ساری چیزیں اسماعیل سے سیکھتا ہوں، اور اسماعیل جس وقت میں فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا تو اس وقت بھی اسماعیل گیسٹ اسپیکر آتے تھے، قائد اعظم یونیورسٹی میں کافی دفعہ آ چکے ہیں، اور ان کے لیکچر سے مجھے بہت سارے، میں 6 صفحوں کے نوٹس بنا لیتا تھا۔ سو اگین اٹس اے گریٹ آنر، اور کہ وہ ایک اس طرح کا شخص جس کی پوری لائف میں سیکیورٹی اسٹڈیز پہ ہی فوکسڈ ہے، اور بہت زبردست ایکسپیرینس ہے۔ باسٹن یونیورسٹی سے بھی پڑھا، پپس میں بھی کام کیا، بہت امپورٹنٹ رپورٹس لکھی۔ آج وہ پرسنل کیپیسٹی میں ہمارے ساتھ ہیں، بٹ اگین یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ اسماعیل نے ہمیں یہ ٹائم دیا، تو وہ ڈفرینٹ پرسپیکٹوز کے بارے میں بتا دیں گے، تھوڑا سا افغانستان کے بارے میں بتا دیں گے۔ اور ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم اس وقت رائٹ کوشچنز اگر پوچھ سکیں، یعنی ہمارا اس وقت کوشچن یہ ہونا چاہیے کہ کیا پاکستان پہ اثرات ہوں گے، افغانستان کے لوگوں کے لیے کیا اثرات ہوں گے، یہ سب کیسے ہو گیا، یہ کیسے مینج ہوگا، کس کا کیا انٹرسٹ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ اکثر سوال اگر آپ صحیح پوچھیں تو آدھا مسئلہ وہیں حل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے لیکچر سیریز کا جو انٹروڈکشن میں نے آپ کو دینا تھا، یہ لیکچر سیریز 2021 مئی میں سٹارٹ ہوئی۔ پارٹیسپینٹس قائد اعظم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس تھے، لیکن پھر اس کو اوپن کر دیا گیا باقی لوگوں کے لیے بھی۔ یونیورسٹی آف سیالکوٹ کے بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے، یونیورسٹی آف بلتستان کے بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے، اور آئیڈیا یہ تھا کہ اگر پڑھانا ہی ہے اور 30 لوگوں کو پڑھا رہے ہیں تو 300 بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کیونکہ آن لائن کلاسز تھیں، تو پھر اس میں اراؤنڈ کچھ 600 لوگوں نے رجسٹر کیا، اور اس میں سے کچھ لوگ جوائن کر پاتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں جوائن کر پاتے، تو وہ یوٹیوب پہ وہ لیکچر کو دیکھ لیتے۔ اٹینڈ کوئی بھی کر سکتا ہے۔ وائی ٹو اٹینڈ، نہ صرف یہ کہ پڑھائی کے لیے امپورٹنٹ ہے بلکہ بزنس کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے۔ اگر کسی نے کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اس کو پتہ ہے کہ افغانستان میں اب سیمنٹ کی ضرورت ہوگی یا نہیں ضرورت ہوگی، کپڑے کی ضرورت ہوگی یا کس چیز کی ضرورت ہوگی، تو ایون فور بزنسز کے لیے ضروری ہے، اور ایک انفارمڈ پرسن ہونا بڑا ضروری ہے۔ ہم جس جگہ بھی رہتے ہیں اگر ہمیں علاقے کے بارے میں تھوڑا سا پتہ ہوگا تو اس کا فائدہ ہوگا۔ تو پاسٹ کی جتنی بھی ڈسکشنز ہیں اس کے لیے میں اسکرین پہ آپ کو ایک وہ دکھا رہا ہوں، ایجوکیشن اور لرننگ کے نام سے پچھلے پورے اس میں لیکچرز اویلیبل ہیں۔ تو اگر آپ ان ویڈیوز کو دیکھ لیں، اگر آپ نے ساری ویڈیوز نہیں بھی دیکھی تو ایٹ لیسٹ آپ اس کی انٹروڈکٹری ویڈیو دیکھ لیں۔ ایسے رائٹنگ پر ہے، اس پہ وار اور پیس پر ہے، پھر اسی طرح سے ہم نے ایک دفعہ میڈیا کے 3 لوگوں کو لیا تھا، انہوں نے بہت ساری چیزیں بتائیں۔ پھر سی ایس ایس کے لیے ایک 91 نمبر پہ میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں سعد، وہ آئے تھے، تو انہوں نے سی ایس ایس کے بارے میں چیزیں بتائیں۔ اور اسی طرح سے ہیلتھ کیئر جب تھا تو ہیلتھ کیئر میں ہمارے ساتھ 4-5 ڈاکٹرز تھے جنہوں نے جوائن کیا۔ یہ سارے یہاں پر اویلیبل ہیں، آپ اس کو ایکسیس کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم۔ اس میں نہ کوئی اس کی یعنی یہ کوئی پیڈ انیشیٹو نہیں ہے، اس میں قطعاً بھی خواہش پیسے بھی آئیں، تو ایڈورٹیزمنٹ وغیرہ نہیں ہے۔ یہ صرف اس پرپز سے ہے کہ کچھ لوگ جیسے ریموٹ ایریاز میں ہوتے ہیں یا فار سم ریزن ایکسیس نہیں کر پاتے، تو وہ یہاں سے ان تمام سیریز کو لیکچر بھی سن سکتے ہیں۔ اگر آپ لیگل سسٹم، جیسے لیگل سسٹم پہ لیکچر ہوا تھا، اس میں ہمارے ساتھ 2 آنریبل ججز تھے اور 4 سو ایک تو پاسٹ آپ ایکسیس کر سکتے ہیں، اس ایجوکیشن اور لرننگ والا جو یوٹیوب چینل ہے یہاں سے ایکسیس کر سکتے ہیں۔
اچھا، اس کے علاوہ جو آج ہم نے بات کرنی تھی وہ یہ کہ افغانستان کی ریجنل امپورٹنس کیا ہے، اس کا بھی پہ بات ہو سکتی ہے، کتنی کنٹریز کے لیے کیا امپلیکیشنز ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان کے اپنے لوگوں کے لیے کیا امپلیکیشنز ہیں. تو افغانستان کا ایک بریف اوور ویو کے لیے میں نے چند پکچرز ڈاؤن لوڈ کی تھی. میں آپ کو کوئکلی ود ان دا نیکسٹ 1 منٹ وہ ساری پکچرز دکھا دیتا ہوں اور پھر ہم آگے چلتے ہیں. اچھا، پہلے تو یہ کہ میپس بڑے امپورٹنٹ ہیں پالیسی میکرز کے لیے. اگر آپ اس والی یہ تھوڑی سی رینڈم پکچرز ہیں، لیکن اس پکچر کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ افغانستان کو سمندر ٹچ نہیں کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تجارت کے لیے پاکستان کی، ایران کی، ترکمانستان کی، ازبکستان کی ضرورت ہوگی. تو یہ لینڈ لاک کنٹری ہے. لیکن اس میپ میں اس سے علاوہ کچھ بھی نہیں پتہ چلتا. لیکن اگر آپ یہ والا میپ دیکھیں جو ابھی اسکرین پہ آئے گا، تو یہاں پہ آپ کو ٹوپوگرافی پتہ چل جائے گی کہ کہاں پہ ماؤنٹینز ہیں، کہاں پہ ذرا دریا ہے، کہاں پہ کوئی لیک ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ کچھ ایریاز میں کیوں جنگ کرنا مشکل ہے، کیونکہ وہ ٹرین اس طرح کی ہے. تو اس لیے ٹوپوگرافیکل میپ کو دیکھ کے بھی آپ کو بہت ساری چیزیں پتہ لگیں گی. اچھا، اس کے علاوہ جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس میپ میں صرف یہ پتہ چل رہا ہے کہ افغانستان کے کتنے صوبے ہیں. اس کے علاوہ کوئی چیز آپ کو اس میپ پہ نہیں پتہ لگ رہی. لیکن ایک اور میپ ہے جس کو اگر آپ دیکھیں تو یہ انٹرسٹنگ میپ اس لیے ہے کیونکہ اس میں آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ پشتون جو تھوڑا براؤن سا کلر ہے کہ پشتون کس کس جگہ پر ہے. اب اگر نارتھ کو آپ سینٹرل سے شروع کر لیتے ہیں، سینٹرل میں یلو ہے تو یلو ہزارز ہیں. اگر ہزارز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شیعہ سیکٹ کو فالو کرتے ہیں، لیکن سراؤنڈڈ بائی آل دا سنیز. پھر اسی طرح سے ازبکس ہیں نارتھ میں، مزار شریف والی سائڈ پہ. پھر یہ جو ڈارک براؤن سا ہے یہ تاجکس ہیں، یہ بھی تھوڑے سے نارتھ میں زیادہ ہیں اور کچھ جگہوں پہ ڈسپرسڈ بھی ہیں، ہرات وغیرہ میں. تو اور بلوچی کچھ نیچے جو ہے کندھار سے نیچے جو پاکستان کے والی سائڈ ہے وہاں پہ کچھ بلوچی بھی ہیں. تو یہ ایک میپ سے آپ کو تھوڑا سا مزید چیزیں پتہ لگیں گی. اور ایک اور میپ ہے جس میں اگر اس میپ کو آپ دیکھیں تو اس میپ کی خاص بات یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ جو یلو ایریاز ہیں یہ پشتون بیلٹ ہے. اور پھر وہ کیونکہ فاٹا جو اب تو فاٹا نہیں رہا اور افغانستان بھی ہے، تو وہ ایک سملر کلچر ہے، سملر آپس میں شادیاں ہوئی ہیں، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، جس پہ ڈیورنٹ لائن پہ ابھی تک ایک کانفلکٹ ہے. لیکن یہ چیز آپ کو اس وقت پتہ لگے گی کہ انٹر ٹرائبل کیا ایشوز ہیں جب آپ اس طرح کے میپس دیکھیں گے. تو میپس دیکھنا بڑا ہی امپورٹنٹ چیز ہے. پھر جو چند امپورٹنٹ لیڈرز تھے، یہ چارلی ولسن ہے. چارلی ولسن جو ہے وہ امریکن سینیٹر تھے اور 80s میں وہ افغانستان میں ایک لیڈ رول انہوں نے پلے کیا. پھر اسی طرح سے پھر طالبان کے ملا عمر تھے جو جن کی ڈیتھ ہو گئی، اور ان کی پکچرز اتنی زیادہ نہیں تھیں کیونکہ وہ پبلک پلیس میں نہیں آتے تھے. تھوڑا سا اور اگر پیچھے چلے جائیں تو یہ وائٹ ہاؤس میں رونلڈ ریگن ہیں، اور اس وقت بھی یہ افغانستان کے لوگ وہاں جایا کرتے تھے. اور پھر 9/11 کے بعد آپ کو ایک یہ پکچر بھی ملے گی کہ حامد کرزئی اور مشرف اور وائٹ ہاؤس میں جارج بش. اس کے علاوہ ایک 80s کی یہ پکچر اکثر نیٹ پہ گھومتی رہتی ہے کہ یہ وہ سارے لوگ ہیں جن کو مجاہدین کہا گیا اور رشیا کے خلاف یہ لڑے، اور یہ بھی پریزیڈنٹ، امریکن پریزیڈنٹ 80s میں رونلڈ ریگن ہے. تو یہ ایک اتنی بڑی ہسٹری ہے جس کو اتنا آسان نہیں ہے کہ اس کو ڈی سائفر کیا جا سکے. پھر وار لارڈز میں اگر آپ دیکھیں تو احمد شاہ مسعود تاجک تھے، بہت امپورٹنٹ لیڈر تھے. پھر اسی طرح سے اسماعیل خان ہیں، یہ ہزارہ ہیں اور شیعہ ہیں. پھر نارتھ پہ مزار شریف ہے جہاں پہ دوستم جنرل عبدالرشید دوستم ہیں. اور پھر ایک اور پشتون لیڈر تھے جن کا نام انجینئر گلبدین حکمت یار ہے. تو یہ ڈفرینٹ ایتھنیسٹیز ہیں اور ڈفرینٹ وار لارڈز بھی ہیں. اور ایک یہ ایک ریسنٹ پکچر ہے
جو افغانستان کی پیس ڈیل سائن ہوا. مقصد یہ ہے کہ اس کو کہیں سے بھی یعنی یہ بہت براڈ سا ایریا ہے اور ایک لیکچر میں تو ڈیفینیٹلی ختم نہیں ہو سکتا. ایک آخری پکچر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو امریکنز نے 80s میں اس طرح کی کتابیں اسکول میں آتی تھیں. اب یہ حساب کی میتھمیٹکس کا کورس ہے لیکن اس کو بندوقیں اور گولیوں سے پڑھایا جاتا تھا کہ اگر 4 بندوقیں ہوں 2 بندوق نکال دیں تو کتنی بندوق رہتی ہے, اگر 2 روسی فوجی کھڑے ہیں ایک کو مار دیں تو کتنے رہتے ہیں. یعنی سب کانشیس میں یہ باقاعدہ جہاد کو ایک اچھی طرح سے پروموٹ کیا گیا. ABC آف جہاد باقاعدہ ایک گرانٹ کے تحت ایسی بکس بنائی گئیں. تو یہ کافی بڑا میس کریٹ ہوا ہے. اور ایک جو اگر یہ کہا جائے کہ ایک ہی اس میں یہ چیزیں واضح ہوں گی تو ایسا نہیں ہے. میں نے کچھ بکس بھی رکھی ہیں جیسے آپ اگر یہ پڑھنا چاہیں, پیٹر برگن کی دی لانگسٹ وار ایک اچھی کتاب ہے. پھر اسی طرح سے چارلی ولسن کے بارے میں آپ کو یہ ایک چارلی ولسنز وار ملے گی. پھر اگر امریکن پرسپیکٹو چاہیے تو باب وڈورڈ کی کتاب ہے. تو یہ چند کتابیں ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قطعاً ممکن نہیں ہے کہ ایک لیکچر تمام چیزوں کو کمپلیٹلی کیپچر کر سکے. سو اگین دس واز اے لٹل بیک گراؤنڈ. اب میں اسماعیل سے ایک ریکویسٹ کروں گا, کوشچن آنسر فارمیٹ میں ہم ڈسکشن کریں گے. بٹ اگین اسماعیل تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. اور جیسے میں نے کہا آپ لوگوں کو شروع میں انٹروڈیوس کروایا کہ اسماعیل از ناٹ اونلی اے ویری ڈیئر فرینڈ بٹ اے فرینڈ ود ہوم میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. میپس کی امپورٹینس, یہ ساری چیزیں میں نے اسماعیل سے سیکھی ہیں. سو اسماعیل اگر بریفلی آپ سے یہ پوچھا جائے کہ اس وقت کیوں ایز پاکستانی وی شوڈ بی بادرڈ اباؤٹ افغانستان, یعنی ہمیں پڑھنا کیوں ہے افغانستان کے بارے میں, کیوں جاننا چاہیے ایک گلگت کے اسٹوڈنٹ کو یا ایک کشمیر کے اسٹوڈنٹ کو یا ایک ایوریج پاکستانی کو, وائی ڈز اٹ میٹرس؟ تھینک یو سو مچ منیر. سب سے پہلے تو آپ کو اور آپ کی جو اٹینڈنگس ہے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو میری طرف سے خوش آمدید اور تھینک یو فار ایکچولی انوائٹنگ می. اور میرے بھی آپ کے بارے میں وہی کائنڈ ریمارکس ہیں جو آپ نے میرے بارے میں کیے. Without further ado, I mean, before answering your question, I just want to sort of come back to the maps which you shared. اور اس میں ایک میپ آپ نے جو سب سے پہلے شو کیا وہ افغانستان کی ریالٹی کو کافی حد تک ڈیفائن کرتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے. تو جو آپ میں سے IR کے اسٹوڈنٹس ہیں ریئلزم اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں, ان کو پتہ ہوگا کہ جیوگرافی کی کتنی ویلیو ہے, یعنی جیوگرافی از ڈیسٹینی کہا جاتا ہے. اور افغانستان کی اگر ہم ہسٹری دیکھیں تو بہت سے لوگوں کا یہ آرگیومنٹ ہے کہ چونکہ افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے اس کو ڈپینڈ کرنا پڑ جاتا ہے کسی نہ کسی ایک نیبرنگ کنٹری پہ, تو ٹریڈ کے لیے خاص طور پہ. آئی مین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے افغانستان ہیز ٹو ڈپینڈ آن ون آف اٹس نیبرنگ کنٹریز, جو 6 ہیں ان میں سے ایک پہ ان کو ٹریڈ کے لیے کرنا پڑ جاتا ہے. اور وہ افغانستان جو کسی زمانے میں سینچریز پہلے ایک سلک روڈ کا مرکز ہوتا تھا, جب سے ایک سی پاور آئی ہے آج سے 200 سال پہلے 300 سال پہلے, تب سے افغانستان ایک کانفلکٹ میں ہوتا آ رہا ہے. برٹشرز تھے, پھر رشینس تھے, اور اب یہ آپ نے دیکھ لیا امریکنس. تو آئی تھنک اے لاٹ آف افغان اسٹریٹجیز ریئلائز دیٹ, اور انہوں نے ڈیلیبریٹلی وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں اپنا جو اسٹریٹجک ویلیو ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں اگر ہم اپنے ٹریڈ ایوینیوز کو بڑھائیں. تو یہ ایک میں صرف مطلب میں سمجھ رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ایک ریالٹی جو افغانستان کی ہے. باقی افغانستان از اے ڈائیورس کنٹری. وہاں پہ پشتونز ہیں, ہزاراز ہیں, ازبکس ہیں, تاجکس ہیں, ترکمنز ہیں, اور یہ جو اس کی ڈائیورسٹی ہے یہ خود کانفلکٹ میں ایوالو بھی ہوتی رہی. اگر پاور شیئرنگ صحیح نہ ہوتی رہی تو آپس میں لوگ جو ہیں کانفلکٹ کے اندر بھی کرتے رہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ کیا آپ افغانستان کے کانفلکٹ کو ایکسٹرنل ڈائمینشن میں اس کے جیوگرافیکل تناظر میں دیکھنا چاہتے ہیں, یا آپ اس کو اس کی انٹرنل جو ڈائیورسٹی ہے اس کو مینٹین نہ کرنے کے تناظر میں دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو مختلف سوشیولوجسٹ جو ہیں وہ آپ کو کہیں گے کہ اس کے انٹرنل اتنی ڈائیورسٹی ہے
جس کے درمیان وہ اکثر پاور شیئرنگ کے ایشوز ہوتے ہیں، وہ پاور شیئرنگ کے ایشوز جو ہیں وہ کانفلکٹ میں ایوالو کر جاتے ہیں. اور اگر آپ افغانستان کے کسی سے پوچھیں کہ اسٹیٹسٹکس کیا ہیں افغانستان کے پاپولیشن کے مختلف ایتھنیسٹیز کے، تو وہ آپ کو کہیں گے جی ہمارا ایگریمنٹ ہے کہ پشتونز 40% ہیں اور تاجکس 30 ہیں، ازبکس اراؤنڈ 20 ہیں. یا وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ پشتونز میجورٹی تو ہیں لیکن اگر باقی ایتھنک گروپس ایک ساتھ مل جائیں تو وہ 60% بن جاتی ہیں. تو اس طرح کی کوئی انہوں نے کیلکولیشن بنائی ہے کہ کوئی بھی ایک بندہ جو ہے وہ میجورٹی میں نہ ہو. اب یہ کتنا اسٹیٹسٹیکلی اور کتنا سائنٹیفکلی صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن یہ آپ اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اس کی امپورٹنس ہے. اور یہ ہم ریپیٹڈلی بھی دیکھ رہے ہیں. ابھی جب 2-3 دن پہلے پاکستان کے فارن منسٹر تاجکستان گئے تو وہاں سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی کہ تاجکس آر اراؤنڈ 46% آف افغانستان. دس از واٹ تاجکستان فارن آفس سیڈ. یہ بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ تھی. اب کمنگ ٹو یور کویسچن، پاکستان اور افغانستان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ کانجوائنٹ ٹوئنز ہیں، یہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. یہ پاکستان اور افغانستان، ویسے تو یہ بات پاکستان اور انڈیا کے بارے میں بھی کی جا سکتی ہے کہ کلچرل ہسٹری کافی زیادہ ایک رہی ہے، لیکن افغانستان میں تو آپ دیکھیں فیتھ بھی ایک رہا ہے اور موومنٹ آف پیپل جو ہے وہ کافی ریلیٹیولی ایزیئر رہی ہے. تو there are a lot of variables یا سوشو کلچرل جو آپ کے انفلوئنسز ہیں وہ کامن ہے دونوں کنٹریز کے درمیان. اس لیے اگر ایک ملک میں کچھ ہوتا ہے خاص طور پر ان کے وہ علاقے جو دوسرے ملک کو ٹچ کرتے ہیں اس پر اس کا اثر ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. اور آج کل کے تناظر میں اسپیسیفکلی دیکھا جائے تو among many other concerns ایک کنسرن تو پاکستان کو کلیئر کٹ سیکیورٹی کا ہے. پوری دنیا کو ہی ہے. اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا افغانستان سے یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ وہ ایسے گروپس کو شیلٹر نہ کرے جو کہ ان کے ملکوں کو اٹیک کرے. چائنیز کے اپنے کنسرنز ہیں، تاجکستان کے اپنے ہیں، امریکنس کے اپنے ہیں، ایون انڈیا کے اپنے ہیں، اس طرح پاکستان کے بھی اپنے ہیں. پاکستان کا جو اینیمی نمبر 1 آج کل سمجھ لیں یا تھریٹ نمبر 1 سمجھ لیں وہ TTP ہے، تحریک طالبان پاکستان. TTP کے کافی سارے لوگ جب پاکستان نے ملٹری آپریشن کیا تو وہ بارڈر کراس کر کے دوسری طرف چلے گئے. تو ان کا سٹیٹس کیا یہ پاکستان کیا آج کل. دوسرا، آج کل پاکستان جس چیز کو بار بار لے کے چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تھنکس کہ اگر افغانستان کے حالات خراب ہوتے ہیں، وہاں سے کوئی موومنٹ ہوتی ہے آف پیپل، تو وہ پاکستان کی طرف ڈیفینیٹلی اس میں سے بہت سے لوگ آئیں گے. اور پاکستان از ناٹ ان اے پوزیشن آف اکانومی، فائنینشیل اس کی صورتحال وہ نہیں ہے کہ پاکستان ایک ریفیوجی کا انٹیک لے لے. یہ اس کی پوزیشن اچھی ہے یا بری اس پہ آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں مورل ٹرمز میں، لیکن میں آپ کو وہ پوزیشن بتا رہا ہوں جو پاکستان کی گورنمنٹ لے رہی ہے. اور یہ پوزیشن پروونسز میں بھی ریفلیکٹ ہوتی ہے. اب جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ افغانستان بڑا ڈائیورس ہے، ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ اگر افغانستان سے ریفیوجیز آتے ہیں تو جو افغانستان کے پشتونز ہیں وہ آبویسلی پاکستان آئیں گے. وہ پنگ بولدک سے چمن اور آل دا وے کراچی جائیں گے، یا وہ تورخم یہ جو جلال آباد سے تورخم اور ادھر آئیں گے. تو پاکستان میں اگر آپ پہلے سے ہی دیکھ لیں تو بہت سارے علاقوں میں پشتون ورسز نان پشتون کا ایشو بھی پولیٹیسائز ہو گیا. کراچی اس کی بڑی کلیئر اگزامپل ہے. کراچی میں وائلنس جو تھا 80 سے پہلے نہیں تھا، لیکن جب ایک انفلکس آیا پھر اس نے ایک انسیکیورٹی جنریٹ کی وہاں لوگوں میں. تو ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ ایسی گروپس ایمرج کر کے گئے جو کہ آرمڈ تھے. اب اس میں آپ ریفیوجیز کو تو آبویسلی مورد الزام نہیں ڈرا سکتے، بٹ آئی ایم جسٹ سورٹ آف اینالائزنگ کہ کس طرح یہ ایک انسیکیورٹیز جو ہے، سب سے بڑی انسیکیورٹی کسی بھی کمیونٹی کو یہ ہوتی ہے کہ we might turn into a minority اور ہم ختم ہو جائیں گے. یہ ایک بہت جس کو کہتے ہیں ڈیپ فیئر ہوتا ہے ایک بہت سی کمیونٹیز میں، اور اسی سے پھر بہت ساری پالیٹکس بھی جنم لیتی ہے. اس کی بڑی اچھی اگزامپل امریکہ میں ہے کہ وہاں پہ جو ایک وائٹ کمیونٹی ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ اگلے 50 سال میں ہم امیگریشن اتنی ہو جائے گی کہ ہم مائنورٹی میں کنورٹ ہو جائیں گے. اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو وائٹ سپریمیسسٹ ہے یہ بڑھ گیا. تو یہیں اور پھر یورپ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ریفیوجی کرائسس کی وجہ سے پولیٹیکل چینجز کتنی آئی. تو پاکستان میں بھی they don't say it publicly but لیکن وہ بڑا کلیئرلی کہتے ہیں پاکستان میں آج کل کہ ہم اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم ریفیوجیز کو انٹرٹین کریں.
اور تیسرا بڑا obviously پاکستان کے جو اسٹریٹجیکلی جو آپ لوگ فارن پالیسی کو فالو کرتے رہتے ہیں, Pakistan has always sort of pivoted its foreign policy around India. So Pakistan would not want a government that's too much friendly or too much accommodating to India. Pakistan has always been complaining کہ جی ہمارا ویسٹرن بارڈر جو ہے اس میں انڈیا جو ہے اس کو سیبوٹاج کر رہا ہے. اس پہ لوگوں کے ڈس ایگریمنٹ بھی بڑی ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس طرح سے اس میں آئی مین جو اسکیل جو پاکستان کہتا ہے شاید اتنا نہ ہو, اور کچھ چیزیں اسٹیٹمنٹس کی حد تک ہو, لیکن جو آپ کے پلانرز ہوتے ہیں یا جو سیکیورٹی سے لوگ وابستہ ہوتے ہیں آئی مین وہ کیپیبلٹی کو بھی تو دیکھتے ہیں, لیکن اسٹیٹمنٹس اور انٹینشن کو بھی وہ ڈس ریگارڈ نہیں کر سکتے. آئی مین یو ہیو ٹو بی sort of alert for the worst case scenario. So overall it's about security that emanates from within Afghanistan اور پھر اس کا spill over into Pakistan. And we can obviously talk about the variety of groups that can be a challenge to Pakistan. So to cut it short, it's about security in geostrategic terms کہ پاکستان ایک ایسا نیبر نہیں چاہے گا جو کہ اس کے ایسٹرن نیبر جس کو اپنا رائیول سمجھتے ہیں اس کے ساتھ بہت کلوزلی الائڈ ہو. دوسرا, پاکستان یہ نہیں چاہے گا کہ ایسے گروپس جو ہیں وہ ادھر آپریٹ ہوں جو پاکستان کے اندر ٹیررزم کریں. اور تیسرا, میں نے آپ کو جس طرح بتایا اس کا اسپل اوور کا لانگ ٹرم ایفیکٹ یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں جو ریفیوجیز کرائسس ہے اس کی وجہ سے ہوسٹ کمیونٹی اور جو گیسٹ ہیں اس کے درمیان کی فرکشن پیدا ہو. اور یہ وہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ اپیرنٹلی یا beneath the news جو ہے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا ایک اور کوشچن. جی تھینک یو سو مچ. ایک اور کوشچن یہ کہ ایک دم سے سڈن رائز آف طالبان, وہ یہ ایک دم سے بالکل جیسے کہتے ہیں نا کہ ود نو ریزسٹنس ایک سڈن ٹیک اوور, وہ کس وجہ سے ہوا ہوگا؟ مورائل ڈاؤن ہے یا کیپیسٹی نہیں تھی آرمی کی یا کیا؟ ایک تو یہ کہ یہ اس کے اوپر کافی اب اسیسمنٹ کی جا رہی ہے کہ ایسا کیوں ہوا, اور یہ ڈیفینیٹلی یہ آپ دیکھیں کہ یہ صرف ایک ملک کی نہیں بلکہ دنیا کی تمام جو آپ کے اینالسٹ ہیں, اسیسمنٹس ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, ان کے اسیسمنٹ کے برعکس ہوا ہے. تو وہ کوئک پیپل نیو کہ شاید طالبان ایکسپینڈ کر جائیں, بٹ وہ اس کا جو سڈن ڈراپ ہے کابل کا یا فال آف کابل وہ کوئی لوگ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اس میں ایک جو فگر میرے سامنے گزری ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ملٹری کی طرف آپ جا رہے ہیں, لیکن ملٹری تو سیکنڈری چیز ہے, ملٹری ریزسٹنس یا بیٹل فیلڈ فائٹ. ایک فگر آئی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ 90 سے زیادہ % آف جو طالبان کی کانکرز ہیں وہ ساری کی ساری پولیٹیکل ڈیلنگ میں ہوئی. تو بیفور کہ وہ کوئی ملٹری کہیں نہ کہیں استعمال ہوتی دونوں طرف, اس سے پہلے ہی طالبان نے جو ہے اور انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جا کے وہاں پہ اپنے الائز ڈھونڈے اور وہ اپنی طرف شفٹ کیے. تو یہ بھی ایک ٹرینڈ رہا ہے. اور اس میں اگر آپ کو میں ایک بک ریکمینڈ کروں, ریٹرن آف اے کنگ, ولیم ڈیرلمپل کی ہے, انہوں نے اینگلو افغان وار کے اوپر لکھی ہے کس طرح برٹش جو تھے وہ 2-3 سال کے لیے انہوں نے اپنا کنگ انسٹال کیا 1839 میں, پھر 3 سال بعد جب وہ چلا گیا تو حکومت بدل گئی. اس میں بڑی کی بڑی ٹرائبل لائلٹیز شفٹ ہوئیں. تو کیا یہ اب بھی اپلائی ہوتا ہے, یہ ایک سوال ہے. ولیم کا کہنا یہ ہے کہ اب بھی افغانستان کے فیوچر میں بہت ساری چیز جو ہے وہ اس پہ منحصر ہے کہ ٹرائبل لائلٹیز ہیں وہ کتنی فکسڈ ہیں اور کتنی فلوئڈ ہیں. تو وہ اب بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر طالبان از فار انسٹنس انیبل ٹو, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ طالبان نہ ان کو سیٹسفائی کر سکے, یو نیور نو. جس طرح ہوتا ہے کہ جس کا پلڑا باری ہوتا ہے پھر آپ اس کی طرف مڑتے جاتے ہیں, جس کو ہم آئی آر میں بینڈ ویگننگ کہتے ہیں کہ جو رائزنگ ہارس ہوتا ہے آپ اسی پہ پھر بیٹھ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اٹ واز مور آف, اور ملٹری کا مورائل کے بارے میں جو لوگ کچھ اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کا مورائل ڈاؤن تھا, یا ملٹری تاجک الگ ملٹری تھی, ازبک الگ ملٹری تھی, ان کی لائلٹیز افغانستان سے زیادہ اپنی ایتھنک لائنز پہ تھیں, وہ کس حد تک وڈ یو ایگری ٹو اٹ؟ بالکل یہ بات ہوئی ہے. اور لیکن آپ دیکھیں کہ افغانستان کی آپ نے اچھا ایک انٹرسٹنگ چیز ریز کی ہے کہ افغانستان ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو
مطلب ہے وہاں کانفلکٹ تو ایک بہت ریکرنٹ ہمارے ٹائم میں ہماری جنریشن نے تو کافی سنا بھی ہے, ہم آبزرو بھی کر رہے ہیں, اور بڑا ڈیپ کانفلکٹ رہا ہے. یعنی وائلنس کا جو لیول ادھر رہا ہے وہ تو آبویسلی پاکستان میں نہیں رہا, لیکن اس کے بعد دیکھیں, اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں منیر, تو وہ یہ کہ افغانستان کا اگر تاجک ہے یا ازبک ہے, پشتون ہے, دے آلویز لک ٹورڈز کابل. اور اس پہ ایک بڑے ہم پاکستان کے امبیسڈر تھے, وہ یہ بات کرتے تھے کہ جب ہم لیٹ 90s میں ملا عمر کے پاس جاتے تھے, طالبان کے لیڈر تھے, تو وہ کہتے تھے یہ جو ناردرن الائنس والے ہیں یہ دیکھو نا, یہ ملک کو تقسیم کر رہے ہیں. اور جب ہم احمد شاہ مسعود یا ان کے کسی بندے سے ملتے تھے تو وہ کہتے تھے طالبان جو ہے یہ ملک کو ڈیوائڈ کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے نا کہ افغانستان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹس اے ویک اسٹیٹ کی رچ ہے ہر جگہ نو, بٹ اے ویری اسٹرانگ نیشن. تو یہ بات جو ہے افغانستان کی اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں, اگر جو فائٹ ہو رہی ہے, تو اگر تاجکس ہیں وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اپنا کوئی ملک بنا رہے ہیں, ہم یہاں سے سیسیڈ کر رہے ہیں. کیونکہ بہت سارے ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں تو وہاں پہ لوگ سیسیڈ کر جاتے ہیں اگر اس طرح کے کوئی واقعات ہو جاتے ہیں. اس کانٹیکس میں اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اگر ایتھنک لائنز پہ لائلٹیز ہوں بھی, وہ میرا خیال ہے اس کی افغان جو نیشن ہوڈ ہے اس سے اس ڈائریکٹلی شاید کلیش نہ کرے. ہاں یہ ہے کہ شاید اوپر سے جو کمانڈ تھی وہاں, جو افغانستان کی جو نیشنل آرمی تھی, ان کے کچھ لوگوں نے ابھی آپڈ بھی لکھے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید کمانڈ جو تھی وہ بالکل کلیئر نہیں تھی, ہمیں نہیں بتایا گیا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. پھر دیکھیں ایک ان کے آرمی چیف کو درمیان میں ہی بدل گیا. تو یو ڈونٹ چینج ہارسز مڈ اسٹریم نا, ایک جنگ کے دوران یو ڈونٹ چینج اپنے جرنل کو. اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں. اور ڈیفینیٹلی ایتھنک لائن پہ تو ان کے ڈویژنز ڈیپ ہیں, وہ تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک وہ رہا ہے, لیکن وہ کس حد تک ان کی اس میں ریفلیکٹ ہوتا رہا ہے وہ ایک الگ نشان ہے. عموماً یہ کرتے ہیں کہ یہ پاور شیئرنگ میں ہر کسی کو اکوموڈیٹ کرتے, تو آرمی میں بھی انہوں نے اکوموڈیٹ کیا. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا یہ جو ابھی اتنی اچھی ان کی اسپیچز ہیں, وہ ساری وہ باتیں کر رہے ہیں جو ویسٹ سننا چاہ رہا ہے. سو ہاؤ مچ آف دیٹ از کاسمیٹک ورسز, یعنی یہ اکثر لوگ کہتے ہیں نا جی وہ طالبان نہیں ہے, 20 سال میں سمجھ گئے ہیں, بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں, اور اب وہ وہی باتیں کر رہے ہیں, انگریزی بھی بہت اچھی بولتے ہیں. اور ذبیح اللہ مجاہد کی تو کل جرگہ پروگرام میں دیکھ رہا تھا, اس میں بڑی تعریف ہی ہوئی. مشاہد حسین کہہ رہے تھے کہ جی ہمارے منسٹرز کو جا کے ان سے ٹریننگ لینی چاہیے کہ تھوڑی بات کرتے ہیں, اچھی بات کرتے ہیں. سو یہ ہاؤ وڈ یو ایکسپلین کہ ویدر دس از جسٹ, مطلب واقعی انہوں نے کوئی لیسن لیا ہے یا یہ وہ باتیں کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ شاید ماڈریٹ نہیں ہوئے, وہ تو ایک الگ ایک بحث ہے. اگر آپ ابھی تو بالکل شروعات ہے, آئی تھنک ان کا ٹیسٹ آئے گا اسی ہفتے, جب وہ جس طرح کی گورنمنٹ بناتے ہیں وہ کتنی انکلوسیو ہوتی ہے, کتنے اکوموڈیٹنگ ہوتے ہیں دوسروں کی طرف, وہ آئے گا. لیکن اگر آپ اپنے ایک ملک میں ہی دیکھ لیں, اگر یہاں پہ کوئی ایک آرگنائزیشن ہو جس کا بڑا اسٹرانگ آئیڈیالوجی ہو فیتھ بیس, تو وہ ہم دیکھتے ہیں ہسٹوریکلی کہ وہ ایک خاص قسم کی پالیسیز تو لے کے آتی ہیں. لیکن پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ پھر پریشر میں آ کے بہت ساری چیزیں امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. بہت سارے مذہبی گروپوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو اسلام کی بات کرتے تھے, لیکن آنے کے وقت انہوں نے اس سے بھی دور ہو گئے. یعنی اب وہ کوٹ ان کوٹ کے اس کو آپ کیسے لے کے چلتے ہیں نا. جو طالبان کے بارے میں کہا جا رہا ہے وہ یہ کہ ان کا جو پولیٹیکل آفس ہے, جو کہ قطر میں بیٹھتا ہے, دوحہ میں ان کا جو پولیٹیکل آفس ہے, ان کے اگر آپ سٹیٹمنٹس پڑھیں سنیں, تو وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے پوری دنیا کے ساتھ دیکھے نا بات چیت کی ہے. ان کے ایک ایکس انوائے تھے پاکستان میں رہے ہیں, انہوں نے یہ بات کی کہ بھائی ہم نے تو امریکہ جیسے ملک سے ظاہر ہے ڈپلومیسی کی ہے, تو ہماری ڈپلومیسی کافی اچھی ہو گئی ہے. اس کانٹیکس میں تو انہوں نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہیں. بلکہ طالبان نے پچھلے 20 سال میں, اور خاص طور پر پچھلے 2-3 سال میں, ان کے پولیٹیکل آفس نے تقریباً ہر امپورٹنٹ کنٹری کے ساتھ انہوں نے رابطے رکھے, جس میں یو ایس ہے, رشیا ہے, چائنا ہے, ایران ہے. اور یہ ان کے آئیڈیالوجی جو ہے وہ ایک سنی دیوبندی آئیڈیالوجی کے بیونڈ ہے نا. لیکن ان کے جو ملٹری کمیشن ہے یا ان کے جو فیلڈ کمانڈرز ہیں وہ کس حد تک بدلے ہیں, یہ ایک سوال ہے. بہت سے لوگ جو ابھی کابل ہو کے آئے ہیں, جب ان سے ہماری بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ
جو ڈفرینس ہے وہ بڑا بلیٹنٹ نظر آتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اب بھی وہ ان کی ایکسپیکٹیشن یہی ہوتی ہے کہ جی آپ اس کو انفورس کریں بہت ساری چیزوں کو. تو اوپر سے اگر ایک ڈائریکشن آ رہی ہے اور لوگوں کو ویسٹ کو وہ اشور کر رہے ہیں, کیا وہ فیلڈ کے لیول پہ ریفلیکٹ ہوگا؟ یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے, کیونکہ آپ یہ نہ بھولیں کہ یہ طالبان پاور میں ان فیلڈ کمانڈرز کی وجہ سے آئے, اپنی ملٹری کمیشن کی وجہ سے آئے. تو یہ ان کے درمیان یہ ایک انٹرنل ایک چیز چل رہی ہے. But let's see. I think the test will emerge very soon in this week's time. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ اس وقت یہ جو ساری کنٹریز ہیں جیسے چائنا, امریکہ, یہ ان کا کیا, اگر ہم دیکھا جائے تو چائنا کے جو سی پیک کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے کہ چائنا از ٹرائنگ کہ وہ ایک پارٹنر اس کو سی پیک کا مل جائے. اس کا انٹرسٹ یہ ہے کہ وہاں کے گروپس چائنا کو ڈیسٹیبلائز نہ کریں اور سی پیک میں ایک پارٹنر مل جائے. ڈو یو تھنک کہ یہ ایک انف بیٹ ہوگا؟ کیونکہ میرے یو ایس ایڈ ایکسپیرینس میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ یو ایس ایڈ والے وہ بہت کام کرنا چاہتے تھے, لیکن انٹرنل فائٹنگ کی وجہ سے کاسا 1000 اور بہت ساری ایسی چیزیں ہو ہی نہیں سکی. سو ڈو یو تھنک سی پیک از ڈیسنٹ انف کیرٹ جس کی وجہ سے یہ لوگ سارے بات مان لیں گے؟ ایک تو یہ کہ افغانستان کو اس وقت ریکنسٹرکشن کی بہت ضرورت ہے, اور طالبان اس بات کو سمجھتے ہیں. انہوں نے 2 ملکوں کا خاص طور پہ نام لیا کہ وہ ہمیں کنسٹرکشن میں مدد کریں, ایک چائنا اور ایک ٹرکی. یہ بات انہوں نے کافی دفعہ کی ہے. تو اور چائنیز کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں ہماری ریکنسٹرکشن میں, اور چائنیز اگر آپ فارن پالیسی یا ان کی اسٹریٹجی دیکھیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اکنامک مینز کے تھرو جو ہے اپنے گولز اچیو کر سکتے ہیں. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جس کا سی پیک کا حصہ ہے, اس کی بڑی اچھی اگزامپل ہے. تو چائنا اس کو مور اور لیس اپنا ایک, وہ تو چاہے گا کہ وہ ہو, اگر افغانستان اس کو لینا چاہ رہا ہے اور وہ چائنا کے کنسرنز ایڈریس کر کے, تو وائی ناٹ. لیکن اس سے بڑا کنسرن جو چائنیز کو ہے, اور وہ یہ کہ طالبان کے کتنے روابط رہتے ہیں یا نہیں رہتے ایک اینٹی چائنا گروپس کے ساتھ, جس میں ETIM ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ٹاپ پہ ہے. اور اگر چائنا کا اس وقت سب سے بڑا سیکیورٹی کنسرن انٹرنل دیکھے تو وہ جو ویسٹرن چائنا میں شنجیانگ پروونس ہے, وہاں پہ ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ بیجنگ جو ہے وہ ہمیں اپنے رائٹس نہیں دے رہا, اس کو جو ہے ان میں وہاں میں پھر ایک گروپ ایمرج کر کے گیا, اور وہ اس گروپ کے جو ہے اس نے افغانستان اور پاکستان کے بارڈر میں آتا رہا, اور چائنیز نے افغان اور پاکستان آفیشل دونوں کو کہا کہ اس کے خلاف ایکشن لے, اور پاکستان نے لیا بھی. تو چائنا کو سب سے بڑا کنسرن وہ ہے, اور طالبان نے یہ بھی اشور کروایا ہے کہ ہم جو ہے ہماری سرزمین جو ہے وہ آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوگی ETIM کے لیے. تو یہ طالبان کے لیے اپنا بھی ایک ٹیسٹ ہے کہ وہ اس کے اوپر کتنا, یعنی ہاؤ مچ ڈو دے اسٹینڈ آن اٹ. لیکن اوور آل ان کا کنسرن یہ رہا. اس میں میپ میں نے بھی وہ کھولا ہے چائنا کا, تو یہ کون سا والا ایریا بنتا ہے؟ اگر آپ یہ تبت سے اوپر دیکھیں شنجیانگ, یہ جو اورنج کلر کا آپ کو نظر آ رہا ہے جس پہ چائنا لکھا ہوا ہے, جی جی, تو اگر آپ اس میپ کو دیکھیں جی, اس میں نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ, اچھا یہ جو انڈیا والی سائڈ ہے. ہاں اگر آپ بالکل ویسٹ پہ دیکھیں جہاں ارومچی لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, صحیح. اورمچی, ہاں, تو یہ ارومچی از کیپٹل آف شنجیانگ, اور یہ چائنا کا سب سے بڑا صوبہ ہے. اور اگر آپ اس ارومچی کو دیکھیں, اگر آپ شنجیانگ کو دیکھیں تو یہاں کاشی لکھا ہوا ہے, اس کا ایک آپ کو نظر آ رہا ہوگا. کاشی سے اوپر کرغستان ہے. جی ٹھیک ہے, اور اگر آپ کاشی کے ویسٹ پہ دیکھیں لیفٹ پہ, تو بیسیکلی یہاں ایک تاجکستان ہے, اور یہ چھوٹا سا جو ہے نا یہ واخان کوریڈور جسے بولتی ہیں, یہ افغانستان کے ساتھ لگتا ہے, جو کہ اراؤنڈ 75 مائلز یا کلومیٹر ہے. تو بہت کم ایریا ہے, لیکن یہ ایک کوریڈور رہا ہے, اور یہاں چائنیز کو بہت بڑے کنسرن ہیں. اچھا, تو یہ وخان بارڈر تو پاکستان کے ساتھ بھی وہ ہے نا, یہ جی جی جی, یہ پاکستان کے نارتھ میں ہے, اور گلگت بلتستان رینج ایگزیکٹلی بنتی ہے. ایگزیکٹلی واخان کوریڈور جو ہے افغانستان کو بھی لگتا ہے, اور یہ چائنا کو بھی لگتا ہے. بالکل.
ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ جو ابھی ریسنٹلی اٹیک ہوا اور کہا جاتا ہے کہ ابھی داعش اور وہ ان کی پریزنس ہے، اور سی آئی اے کا ایک میٹنگ ہوئی اور وہ میٹنگ کو ڈینائی، تو اس کو نہ اوپنلی ایکسیپٹ کریں نہ ڈینائی کریں، لیکن بہت سارے اینالسٹ نے اس پہ کافی پروگرام کر لیے ہیں. بلال غوری نے بھی کیا، نجم سیٹھی نے بھی کیا، کہ یہ اب طالبان کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ ٹی ٹی پی اگر وہ انہوں نے عام معافی کر دی ہے، تو اگر عام معافی میں وہ کس طرح سے میک شور کریں گے کہ جو امریکہ کو نہیں پسند ان کو وہ پکڑ کے دیں یا کوئی ایکشن لیں. How much of that is a challenge for Afghans? داعش کا آپ کہہ رہی ہیں تھریٹ؟ ہاں جی، داعش اور مطلب وہ یہ جو ابھی یہ پہلی بات تو یہ ایٹریبیوٹ مختلف داعش سے ہی کیا جا رہا ہے نا، جو اٹیک ہوا ہے، سوسائڈ ہاں، اٹیک جو ہوا ایئرپورٹ پہ ہوا ہے. ہے. ہاں جی، ایئرپورٹ والا. نہیں، کابل ایئرپورٹ کی جو بات کریں نا. ہاں جی. جی جی بالکل. یہ جو آئی ایس اسلامک اسٹیٹ آف سیریا اینڈ عراق یا داعش ہے، اس کا ایک ریجنل چیپٹر ہے داعش خوراسان، آئی ایس کے کا یا آئی ایس کے پی اس کو کہا جاتا ہے، خوراسان چیپٹر. اور خوراسان میں وہ پاکستان، افغانستان، یہ سارا ایریا شامل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ ہسٹوریکل اس صوبے کا نام خوراسان رہا ہے. تو یہ جو داعش خوراسان ہے یہ طالبان کا بہت بڑا تھریٹ ہے. بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اگر آپ، اور داعش کا آپ کو پتہ ہے داعش از اے ویری سیکٹیرین آرگنائزیشن، یہ بہت اینٹی شیعہ آرگنائزیشن ہے. اور داعش کی انٹری کی وجہ سے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید طالبان اور ایران کے آپس میں کچھ نہ کچھ روابط بنی، کیونکہ وہ ہوتا ہے نا کہ اینیمی آف اینیمیز فرینڈ. بالکل تو صحیح. تو یہ داعش نے کیا، اس کے خوراسان چیپٹر نے کیا. طالبان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں کسی کی سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ داعش کو خود ڈیل کر لیں گے. اب لیکن ظاہر ہے داعش کے لیے ابھی ایک چیلنج ہے. اس پورے ریجن میں پاکستان افغانستان میں اگر کوئی ملیٹنٹ گروپ ایگزسٹ کرے گا، کوئی بھی سروائیو کرے گا. اگر کل کوئی ایکس وائی زی کے نام سے کوئی ملیٹنٹ گروپ بن جاتا ہے تو اس کے پاس دو آپشن ہے. وہ زیادہ طالبان کی عمارت کو قبول کرے، عمارت افغانستان جو یہ کہا جا رہا ہے طالبان کی، یعنی اس کے امیر کو کے اوپر بیعت لیں، اور یا وہ داعش کی خلافت کے اوپر بیعت لیں. پہلے صرف امیر ہوتے تھے، اب یہ خلافت بھی آ گئی ہے، یعنی داعش والی. تو طالبان کے لیے جی جی تو طالبان کے لیے جو آپ بات کریں منیر، یہ بات آپ کی صحیح، اور یہ آپ کے پچھلے 2 سوال سے پہلے جو آپ نے سوال کیا تھا اس سے لنک ہے. وہ یہ کہ جو مجھے لگتا ہے وہ یہ کہ طالبان بھی ایک حد تک یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم ماڈریٹ ہو گئے ہیں یا ہم انکلوسیو ہو گئے ہیں، کیونکہ اگر وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں نا تو پھر ان کے اندر جو ہارڈ لائنرز ہیں وہ شفٹ کریں گے داعش کو، اور ان کے اپنے کچھ کمانڈرز گئے بھی ہیں. مثلا ابھی ریسنٹلی یہ عاشورہ گزرا 10 محرم، اس میں طالبان نے کابل میں اناؤنس کیا کہ، اور جیسے ہی 15 اگست کو یہ آئے تو اس کے 2 دن بعد شاید عاشورہ تھا، تو طالبان نے کہا کہ جو ہمارے شیعہ برادران ہیں ان کو الاؤڈ ہے وہ کریں اپنے سب کچھ، اپنے مذہبی تہوار. اور کچھ طالبان کے جو لیڈر تھے وہ کابل کے وہاں امام بارگاہ میں بھی گئے. تو یہ جو تصویریں تھیں اور یہ جو سٹیٹمنٹ تھی طالبان کی، اس کو داعش کا جو خراسان چیپٹر ہے اس نے میکسیمم کیپٹلائز کیا، اس کے اوپر پروپیگنڈا کیا اور کہا کہ طالبان جو ہیں انہوں نے مذاکرات کے تھرو نہ کہ جہاد کے تھرو اب کابل فتح کیا ہے، اور یہ دیکھیں یہ شیعوں کے ساتھ مل رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ مل رہے ہیں، ایران کے ساتھ مل رہے ہیں. تو آپ کا سوال بڑا ریلیونٹ ہے، اور یہ طالبان کا انٹرنل جو ہے، چونکہ ہم ملیٹنٹ گروپس کو جو لوگ پڑھتے ہیں ان سے جب ہماری ظاہر ڈسکشن یا ہم ان کو فالو کرتے ہیں تو ایک چیز بڑی کلیئر ہے، وہ یہی ہے کہ ان کا اپنا انٹرنل بھی یہ بڑا ان کو بیلنس مینٹین کرنا ہوگا کہ وہ کس حد تک جائیں کہ ان کے اپنے بندے جو ہیں وہ ان سے ٹوٹ نہ جائیں، خاص طور پر جو ان کے ہارڈ لائنرز ہیں. یہ بات ٹی آئی ایم جو ہے اس پہ بھی اپلائی ہوتی ہے، جو اینٹی چائنا گروپ ہے. اگر وہ اس کے اوپر ایک سیویئر چیک رکھتا ہے تو پھر وہ بھی شفٹ ہو سکتا ہے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن بہت سے لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ فار فیشڈ ہے، کیونکہ داعش جو ہے وہ آئیڈیولوجیکلی سلفی گروپ ہے، اور اس ریجن میں ساؤتھ ایشیا میں اتنے سلفی آپ کے پاس ہیں نہیں، یہ کنڑ اور اس ایریاز میں ہیں. جبکہ جو طالبان ہے وہ دیوبندی ہیں، اور دیوبندی آپ کی اکثریت ہے. تو شاید اگلا گروپ تو بن جائے، لیکن داعش بھی جو ہے
وہ کیا دیوبندی کو کسی حد ایکسیپٹ کر لے گی؟ But these are sort of the internal dynamics that one needs to sort of understand. really worried about کہ جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اور جس طرح سے پاکستان کے ایک مطلب would this be something کہ کوئی لیڈر پاکستانی وہ رات جاگے اس پہ سوچ کے کہ یہ بہت ہی خوفناک ریئلسٹکلی what do you think مطلب جس طرح سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں given کہ ان کے پاس پیسے بھی کوئی نہیں ہیں ان کی اپنی بڑی مجبوریاں ہیں ایز یو رائٹلی مینشن کہ ملٹری کمانڈرز نے ساری چیز کی اور وہ ملٹری کمانڈرز پھر پولیٹیکل کی بات مانے یا نہ مانے کیونکہ اصل تو انہی کی وجہ سے ہوا تو ان کو بھی راضی کرنا ہے ود ان دا گروپس جیسے 90s میں بھی تھا ملا سلام راکٹی ہی واز اے طالبان لیڈر پشتون تھا لیکن پاکستانی اسٹیٹ کے اگینسٹ لڑ رہا تھا اور کچھ پشتون تھے جو پاکستانی اسٹیٹ کے ساتھ تھے تو وہ انٹرنل ایک بہت مطلب ایک عجیب سا اٹس ناٹ ایز سمپل اٹ از ناٹ ایز بلیک اینڈ وائٹ بٹ ڈو یو تھنک دا لیڈرز شوڈ اسٹے اویک مطلب دس از دیٹ پرابلمٹک اٹس اوکے ود پیسج آف ٹائم چیزیں ایوالو ہوں گی فلوئڈ ہیں آئی تھنک چیزیں تو کافی واقعی فلوئڈ ہے لیکن پاکستان آئی مین اگر آپ ہمارے اینڈ سے دیکھیں تو پاکستان از آلریڈی ورڈ ان کانٹیکسٹ آف اس کا سیکورٹی اسپل اوور یا انسیکورٹی اسپل اوور اور وہ پاکستان بارہا یہ بات جو ہے کنوے بھی کر رہا ہے. ابھی ریسنٹلی بھی پاکستان کے جو آفیشلز ملتے رہے ہیں افغان طالبان سے تو ان میں یہ بات کی گئی ہے اور طالبان کو کہا گیا ہے افغان طالبان کو کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن دے تحریک طالبان پاکستان کے خلاف. یہاں اس بات کے اوپر نا کہ افغان طالبان کس حد تک تحریک طالبان پاکستان کے خلاف ایکشن لیں گے اس کے اوپر اوپینین پاکستان میں مکس ہے. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ دو مختلف گروپس ہیں دو مختلف چیزیں ہیں. افغان طالبان جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے جس کو پاور سے ہٹایا گیا تھا 2001 میں جبکہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایک بنچ آف کرمنلز ہیں اور ملیٹنٹس ہیں اور وہ ان کا وہ بس کہیں پہ بھی اٹیک کر لیتے ہیں. لیکن اس کے برعکس ایک دوسری رائے ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ نہیں تحریک طالبان پاکستان نے افغان طالبان سے باقاعدہ بیعت لی ہوئی ہے اور اب بھی جب افغان طالبان نے اس کو کابل کو قبضہ کیا تو تحریک ٹی ٹی پی کے لوگوں نے اپنی جو وہ بیعت تھی نا ایلیجنس آف ایلیجنس اس کو رینیو کیا دوبارہ سے. اور دوسرا یہ کہ بہت سارے ٹی ٹی پی کے لوگ جو جیلوں میں تھے وہ ادھر سے نکل گئے. تو یہ دو مختلف قسم کے اس وقت ویو پاکستان میں سائملٹینیسلی چل رہے ہیں اور آپ اس کی بڑی اچھی اگزامپل یہ ہے کہ کچھ ہفتوں پہلے پاکستان کے جو ٹاپ سیکیورٹی آفیشلز ہیں انہوں نے پارلیمنٹ کو بریفنگ دی اور بتایا یہ جاتا ہے یہ اب پبلک ریکارڈ کا حصہ بھی ہے سلیم صافی نے بھی اس کے اوپر کامنٹ کیا وہ یہ کہ آفیشلز نے یہ کہا کہ ٹی ٹی پی اور افغان طالبان جو ہے یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. تو یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ کابل فال نہیں کیا تھا. اب یہ کہاں ہے نہیں کہا لیکن یہ میرا خیال ہے یہ کافی سرکولیٹ ہوئی اس کو آپ ویریفائی بھی کر سکتے ہیں. دوسری طرف اس گورنمنٹ کے بہت سے آفیشلز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ دو مختلف ہیں اور افغان طالبان جو ہے انہوں نے ہمیں شور کروایا کہ وہ ٹی ٹی پی کے خلاف ایکشن لیں. خود افغان طالبان سے جب پوچھا گیا کہ انہوں نے آپ پہ بیعت لی ہے تو وہ کہتے ہیں ہمیں تو اس طرح سے کوئی نہیں پتا کہ لیے یا نہیں. تو بٹ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم یہ جو پوری انڈرسٹینڈنگ ہے یہ دوسرا جو اسپل اوور سیکیورٹی کا ہو سکتا ہے وہ یہ داعش خوراسان والا ہے کہ داعش خوراسان جو ہے وہ یہاں پہ بھی اپنا ایک اسپل اوور کچھ اٹیکس نہ کر لیں. تو یہ کچھ کنسرنز ہیں جو obviously پاکستان اس کو مانیٹر کرے لیکن پرائمریلی تو ٹی ٹی پی کا ہی رہا. ٹھیک ہے. اچھا آئی تھنک یہ بہت ہی زبردست اتنی انٹرسٹنگ بات ہے میرے لیے تو بہت لرننگ ہے میں ساتھ ساتھ نوٹ بھی کر رہا تھا اف یو کین گائیڈ کہ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے مطلب وہ ریئلی انٹرسٹڈ کیونکہ یہ تو ایک جیمس ہے نا یہ تو اتنی 1 گھنٹے میں اتنا افغانستان کے بارے میں میرا نہیں خیال کہ اتنی کمپریہنسو گفتگو ہو سکتی ہے. لیکن اگر کوئی بک چاہے یا کوئی مووی یا کوئی some resources that you would like to recommend کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ایک لائبریری میں لاکھوں کتابیں ہوتی ہیں لیکن ایک ٹیچر آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ یہ اچھی کتاب ہے اس طرح سے پڑھنا. سو آئی تھنک یور ریفرنس وڈ مین اے لاٹ. سو اگر کچھ ریسورسز آپ بتا دیں میں نوٹ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. ایک تو آئی تھنک اسٹارٹنگ آف یہ جو ریٹرن آف اے کنگ ہے یہ آپ کو ایک ہسٹوریکل کانٹیکسٹ دے گا
ولیم ڈیلمپل کی، وہ آپ دیکھ لیجیے، وہ بہت اچھی لکھی گئی ہے، وہ آپ کو اس دور میں لے جائے گا اور آپ اس سے جو کرنٹ کنٹمپریری کانٹیکس ہے وہ بھی بہت ڈرا کر سکتے ہیں. اس کے اوپر ایک کرٹیک بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آئی تھنک اٹس ورتھ obviously ریڈنگ. اگر آپ طالبان کے اوپر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو اس پہ تو سب سے پہلی کتاب آئی تھی وہ احمد رشید کی آئی تھی طالبان، اور وہ بہت امپورٹنٹ کتاب ہے. یہ کتاب اس وقت لکھی گئی تھی آئی تھنک 2001 سے شاید تھوڑا پہلے یا اس کے اراؤنڈ ہی لکھی گئی تھی، اور ایک بیسٹ سیلر تھی طالبان کے اوپر. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے منیر، آپ بھی یو ایس میں رہے ہیں، کافی بکس آتی رہی ہیں کانفلکٹ کے دوران، تو اس میں آئیڈینٹیفائی کرنا کون سی اچھی ہے کون سی بری کا ایک ایشو ہے. لیکن یہ جو طالبان والی میں نے آپ کو کہی، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. ابھی ریسنٹلی میں اگر آپ دیکھیں تو زاہد حسین پاکستان کے ایک جرنلسٹ ہیں، انہوں نے ایک بک لکھی ہے نو ون وار، اور وہ یہ بیسکلی یہ بتاتی ہے کہ پاکستان اور نو ون وار، نو ون کوئی جیت نہیں نا، نو ون وار. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان اور یو ایس جو ہے ان کے درمیان افغانستان کے اوپر کیا ایشوز رہے ہیں، اور اس کانٹیکس میں لکھی گئی ہے. زاہد حسین نے ابھی ریسنٹلی لکھی ہے. پھر اگر پاکستان کا آفیشیل ورژن یا بہت نوانسڈ اس میں پڑھنا ہے تو پاکستان کے ایک ایکس فارن سیکرٹری ریاض محمد خان، انہوں نے افغانستان ان پاکستان کے نام سے ہی، بک کا نام ہی افغانستان پاکستان وہ لکھی ہے. اور ہمارے کئی ڈپلومیٹس ہیں، انہوں نے یہ بکس بڑی ریگولرلی مطلب کافی بکس انہوں نے لکھی ہیں. تو اس طرح داعش خراسان کے اوپر شاید ایک آدھ بک اویلیبل ہے، کچھ تھنک ٹینکس کی رپورٹس ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. امیرہ جدون ایک ہوتی ہیں یو ایس کی اسکالرز، انہوں نے آئی ایس کے جو داعش خراسان ہے اس کے اوپر کافی ریسرچ کی ہے، وہ آپ کو ایزیلی سی. امیرہ، ہاں جی، امریکن اکیڈیمک ہے، اور انہوں نے داعش خراسان پہ کافی کام کیا ہے، وہ آپ کو مل سکتا ہے اور آن لائن فریلی اویلیبل ہے. اچھا، یہ ویسٹ پوائنٹ کی امیرہ جدون، ٹھیک ہے جی یہ ٹھیک ہے. میں ساتھ ساتھ گوگل بھی کر رہا تھا کیونکہ وہ پھر لوگوں کے لیے آئی تھنک شی از امیرہ جدون، رائٹ؟ یہ جو جی جی ویسٹ پوائنٹ میں ہے، بالکل ویسٹ پوائنٹ میں، ٹھیک ہے، اوکے. تو آئی مین دیر آر مینی ادر بکس، لیکن میں آپ کو کنٹمپریری پر بتا رہا ہوں. اور اگر طالبان کا پرسپیکٹو پڑھنا ہے تو ان کے ایک پرانے ہوتے تھے ایمبیسڈر عبدالسلام ظہیر، عبدالسلام، ہاں، مائی لائف ود طالبان. بالکل بالکل، آئی ریمبر، مطلب آئی ریڈ اٹ فیو ایئرز اگو. ٹھیک، صحیح. اچھا، اور مووی یا کوئی ایسی مووی ڈو یو تھنک کہ اچھی ہوگی، یا ایسی کوئی مووی نہیں بنی کوئی فی الحال جس سے سمجھ آئے؟ ویسے موویز میں تو تھوڑا ڈراماٹائز بھی کرتے ہیں، بکس ہی بہتر ہوتی ہیں. آئی پریفر بکس یا ایڈیٹوریل پڑھے جائیں تو وہ بہتر رہتے ہیں. بالکل، بکس میرا خیال ہے دیکھ لیں، نہیں تو میرا خیال ہے ڈاکیومنٹریز پی بی ایس پی آپ کو مل جائیں گی، کسی مختلف گروپس کے اوپر مل جائیں گی، ہسٹری پہ مل جائیں گے. بٹ وہ سچویشن آبویسلی اتنی فلوئڈ ہے کہ آپ چاہیں گے کہ بالکل جو 2021 میں ہو رہا ہے وہ آپ کو پتہ ہونا، ورنہ پھر بہت ساری چیزیں پرانی ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے، آئی تھنک دس واز گریٹ. تھینک یو سو مچ اسماعیل. میں اگر if you have time or if you allow پلیز